علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس طور پر نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین کا کام کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ قرآن کا حصہ اترے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بس لوگوں تک پہنچا دیں، اور علمی اور عملی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذمہ داری تشریح کرنے کے حوالے سے نہ ہو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معلم، شارح اور مفسر کی حیثیت سے مبعوث فرمایا، اور یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ آپ پر قرآن کریم کا جو حصہ بھی اتارا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کو یاد کروا دیں، اور پھر علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے جو تشریح ہو سکتی ہے وہ تشریح بھی لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کر دے جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور تفسیر اور بطور تشریح جو کچھ ارشاد فرماتے تھے وہ بھی وحی ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا اور وحی کی یہ صورت جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی حدیث بھی اتارا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے، اور سنت کا نزول بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوئی ہے۔ ایک وحی جلی ہے اور دوسری وحی خفی ہے، ایک وحی مطلوع ہے اور دوسری وحی غیر مطلوع ہے۔ دونوں وحی ہے، اور دونوں کی حیثیت شرعی حجت ہونے کے اعتبار سے، شرعی دلیل ہونے کے اعتبار سے برابر کی ہے۔ جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تسلیم کرنا اور احادیث میں بتائی گئی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو یہ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی رہنمائی ضروری ہے۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہمیں صرف قرآن سنائیں، صرف قرآن۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اس کی حالت سمجھ گئے، اس سے فرمایا کہ قریب آ جاؤ، اور جب وہ قریب آ گیا تو اس سے کہنے لگے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم کو صرف قرآن بتلاؤ، تو تم یہ بتلاؤ کہ اگر تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو قرآن کے حوالے کر دیا جائے تو قرآن کریم میں یہ بات تم کو کہاں ملے گی کہ ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، اور مغرب میں کتنی رکعتیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر قرآن کریم کے حوالے تمہیں کر دیا جائے تو پھر یہ کیسے معلوم ہوگا کہ خانہ کعبہ کے طواف کے 7 چکر ہیں؟ کہا کہ اے لوگو، ہم سے احادیث حاصل کر لو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی، امام حروی وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ لولا السنہ ما فہم احد من القرآن، اگر سنت نہیں ہوتی تو ہم میں سے کوئی قرآن کو نہیں سمجھ پاتا۔ تو علمی اعتبار سے سمجھنے کے لیے اور عملی اعتبار سے برتنے کے لیے قرآن کے ساتھ سنت کا ہونا ضروری ہے، اور جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ جب قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے تو جس طرح قرآن کو اتارا گیا اس طرح حدیث کو کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو علماء اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کی حفاظت، امت کی سہولت اور اتمام حجت کا راز پوشیدہ ہے۔ شریعت کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ تو شریعت کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی طرح ہو بہو الفاظ کے ساتھ احادیث کا بھی نزول ہوتا تو ہو بہو لکھنا، یاد کرنا یہ ممکن نہیں تھا، اور جب یہ ممکن نہیں ہوتا تو شریعت کی حفاظت نہیں ہو پاتی تھی اور امت کے لیے آسانی نہیں ہوتی تھی، اور جب شریعت کی حفاظت نہیں ہوتی اور امت کے لیے اس کو یاد کرنا اور محفوظ کرنا آسان نہیں ہوتا تو پھر امت پر حجت کی تکمیل کیسے ہوتی؟ تو اس طرح سے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد فوت ہو کر رہ جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوئی کہ دونوں کے درمیان فرق کیا جائے۔ تو قرآن جو یوں کہنا چاہیے کہ اصل متن ہے، اس کو ہو بہو لفظوں کے ساتھ اتارا گیا، اور حدیث کو جو اس متن کی تشریح ہے، شرح ہے، اس کے سلسلے میں صرف معانی کی بات کی گئی اور الفاظ کی پابندی کو ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ قرآن اور سنت چونکہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں، ایک کو دوسرے کے بغیر لے کر چلا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سنت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ ذکر میں سنت بھی داخل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ واضح بات سورۃ القیامہ میں کہی گئی کہ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اس قرآن کی تشریح کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو تشریح بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اور جس طرح قرآن کریم کی حفاظت ہوئی اسی طرح اللہ نے احادیث نبویہ کی بھی حفاظت فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت کی محبت ڈال دی۔ تو جو بات منہ سے نکلتی محفوظ ہو جاتی، جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش آتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کو یاد کر لیتے، اور علماً بھی یاد کرتے، ذہنی طور پر بھی یاد کرتے، اور پریکٹیکل میں عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کرتے تھے۔ تو اس طرح سنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذریعے سے محفوظ ہوئی، اور بعد میں علماء نے، ائمہ نے لکھنے کے ذریعے سے اور روایت کے ذریعے سے زبانی طور پر دونوں اعتبار سے سنت کی حفاظت کی، اور آج کتب کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں سنت موجود ہے، اور اس کی بنیاد پر امت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مکمل دین پر، مکمل اسلام پر عمل پیرا ہو سکے۔ قرآن اور سنت دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن دونوں میں ایک پہلو سے فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ تو قرآن اللہ کا کلام معجز ہے، عاجز کر دینے والا کلام ہے، یعنی اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی قرآن جیسا کلام ایجاد کر سکے، لا سکے، جبکہ احادیث نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام اپنی جگہ پر جامع ہے اور بلاغت کے اعتبار سے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، لیکن اعجاز کا وہ پہلو اس کے ساتھ نہیں جو قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ احادیث جیسے الفاظ ملتے جلتے لے آیا جائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا تکذبوا علیہ، میرے حوالے سے جھوٹ نہیں بولنا، اور میری طرح کی بات بنا کر میری طرف منسوب نہ کر دینا۔ من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے حوالے سے وہ بات کہی جسے میں نے نہیں کہی ہے، تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا، مقدمہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے روایت نقل کی ہے، کہا کہ آخری زمانے میں، آخری دور میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دھوکے باز ہوں گے، بڑے جھوٹ بولنے والے ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لے کر آئیں گے جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنا ہوگا، تو تم ان سے بچنا، اور وہ تم سے دور رہے کہ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے اور فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو یہ پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی کہ احادیث گڑھی جائیں گی، اور جیسی پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی ویسا ہی ہوا، اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں نے باتیں گڑھی، اور اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ صحیح اور ضعیف کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کی جائے، اور لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ یہ جو بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثابت نہیں ہے، اور ثابت چونکہ نہیں ہے اس لیے یہ بات ضعیف ہے،
بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حدیث بھی ضعیف ہو سکتی ہے، تو وہ اعتراض کے طور پر اور کبھی مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر کہتے ہیں کہ بلا حدیث بھی ضعیف ہو سکتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ضعیف ہو سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قول رسول ضعیف نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جس حدیث کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے اس کی نسبت ضعیف ہو سکتی ہے، کمزور ہو سکتی ہے، اور جس نے نسبت کی ہے غیر ممکن ہے کہ نسبت کرنے والا صحیح نہیں ہو یا نسبت کرنے کے سلسلے میں اس سے غلطی ہوئی ہو، تو حدیث ضعیف ہو سکتی ہے۔ اور حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ضعیف ہو گیا ہے، بلکہ حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح بنیادوں پر ثابت نہیں ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو بچکانہ باتیں کرتے ہیں، دیوانگی کی بات کہتے ہیں، جس بات کو ابھارنے کے لیے عام لوگوں کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہے، اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کے ماں باپ اگر ضعیف ہو جائیں تو کیا یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ تو یہ پوچھ کر لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں اور ان کو شک میں ڈال دیتے ہیں۔ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بات انتہائی غلط ہے، اس لیے کہ ماں باپ اگر ضعیف اور کمزور ہوں تو انہیں ہمارے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم ان کو سہارا دیں گے، اور وہ چونکہ ہمارے سہارے کے محتاج ہیں اس لیے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر چھوڑتے تو ہم گنہگار ہوں گے، ہم خطا کار ہوں گے، ہم مجرم ہوں گے۔ لیکن احادیث نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے سہارا ہے، ہمارے لیے سہارا۔ اگر ہم کمزور سہارا اور ضعیف سہارا پر چلنے کی کوشش کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ گر جائیں گے، اور کمزور سہارے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی یا تو پیچھے گرے یا آگے گرے، اور گرنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ضعیف حدیث کی بنیاد پر بات ثابت نہیں ہوگی، عمل کریں گے، محنت کریں گے، تو جو چیز ثابت نہیں ہے شریعت میں اس پر عمل کریں گے، اور جو چیز ثابت نہیں ہے شریعت سے اس پر عمل کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو ثواب تو ملے گا نہیں بلکہ گناہ ملے گا، اور آدمی گر جائے گا، یعنی جہنم کے گڑھے میں چلا جائے گا۔ تو حدیث ضعیف ہوتی ہے، لوگوں نے حدیثیں گڑھی ہیں، لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کی نسبت کرنے کے سلسلے میں غلطی کی ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک سلسلہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے لے کر آنے والے ہیں۔ اس سلسلے کا عنوان ہے یہ حدیث نہیں ہے، یعنی یہ جو حدیث کے طور پر بات مشہور ہے اس کی نسبت صحیح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ثابت نہیں ہے۔ ہم اس سلسلے کے ذریعے سے آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور کریں گے، اور دین، عقائد، عبادات اور معاملات اور اخلاقیات وغیرہ سے متعلق بہت ساری جو احادیث مشہور ہو گئی ہے اور لوگ ان کو احادیث کے طور پر سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم نے حدیث کے طور پر سمجھا ہے، بیان کیا ہے، کر رہے ہیں، وہ حدیث کے طور پر ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو اس کو حدیث کے طور پر کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حدیث گڑھنے والے کو وعید سنائی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حدیث بیان کرنے والوں کو بھی وعید سنائی ہے کہ جس کے ضعیف ہونے، جھوٹی ہونے کا شبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مقدمہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، جو میرے حوالے سے ایسی حدیث بیان کرے جس کے سلسلے میں وہ سمجھتا کہ وہ جھوٹی ہو سکتی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہونے سے بچنے کے لیے اور عمل کی عمارت کمزور بنیاد پر نہ کھڑے، اس بات سے بچنے کے لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو تا دیر باقی رکھے اور ہم کو، آپ کو، پوری امت کو اس سے مستفید فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔